السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، انعام القرآن ٹرسٹ کے زیر اہتمام الحمدللہ ترجمہ القرآن کے شارٹ کورس کا آج ہم 30واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے سبق کی ترتیب کے مطابق پہلے 2 حروف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرف ہے لما۔ لما کا مطلب ہے جب۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے۔ اور یہی لفظ جو ہے یہ نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کے پاس ان پرانے ماضی کے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں۔ لما کا مطلب ہے نہیں، یعنی یہ ایک ہی لفظ ہے جو بعض دفعہ جب کے معنی میں اور بعض دفعہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو الفاظ۔ پہلا اردو لفظ ہے قریب، اور ایک لفظ ہے اقرب، اور یہ تو خیر اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس کی جمع اردو میں استعمال ہوتی ہے اقربا۔ ارشاد ربانی ہے ان ربی قریب مجیب، بے شک آپ کا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ اور لفظ قریب قرآن مجید میں 28 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا اردو لفظ ہے قرآن۔ قرآن مجید ہماری مقدس الہامی آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید میں خود قرآن کا یہ ذاتی نام 58 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو راہ راست پہ لے کے چلتا ہے، اس کو منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے کہ جو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس راستے پہ کھڑا ہے اور اس راستے پہ چل رہا ہے۔ اور تیسرا اردو لفظ ہے ادریس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام گرامی یہ قرآن مجید میں 2 بار استعمال ہوا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ اور چوتھا اردو لفظ ہے قلب، جس کی جمع ہے قلوب، جس کا معنی ہے دل۔ قلب یا قلوب کا لفظ قرآن مجید میں 121 بار استعمال ہوا ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ مشرکین کفار اللہ کے پیغام کے جو باغی ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل تو ہے لیکن وہ اس دل کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، وہ اس سے دین اسلام کی حقانیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور 5واں اور آخری اردو اس سمے قلیل، جس کا معنی ہے تھوڑا، قرآن مجید میں 13 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کی نعمتیں ہر انسان پہ اتنی ہے کہ اس کو ہر لمحہ ہر دم اس کو شکر ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں کہ جو شکر گزار ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی الفاظ۔ تو آج کا پہلا عربی اسم ہے جناح۔ یہ قرآن مجید میں 25 بار استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلو، یا اس کا مطلب پر بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پہلو کو مومنین کے لیے جھکا دیجئے، یعنی کہ ان کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کیجئے۔ اور دوسرا عربی اسم ہے ثمن۔ ثمن کا مطلب ہے قیمت۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 11 بار آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آیات کی تھوڑی قیمت نہ لیا کرو. اور یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا مفہوم مخالف یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے لینی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق کو چھوڑ کر یا اللہ کی آیات کا نعوذ باللہ کوئی غلط مطلب اپنے مفاد کے لیے یا کسی اور کے مفاد کے لیے جب آپ نکالتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو دنیا میں جتنا بھی فائدہ ہوتا ہے وہ دراصل تھوڑی قیمت ہے. حضرات گرامی، تیسرا عربی اسم ہے خبیر، جس کا مطلب ہے جاننے والا. واللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے. لفظ خبیر قرآن مجید میں 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور چوتھا اسم ہے خلق. خلق کا مطلب ہے بنانا، پیدا کرنا. قرآن مجید میں یہ لفظ 52 بار آیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت اپنے وجود کی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، اور پھر اس کے آگے ایک لمبی فہرست ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آپ اپنے گرد و پیش دیکھتے ہو اس میں وجود باری تعالیٰ کے بے شمار دلائل موجود ہیں. حضرات گرامی، ہمارا 5واں عربی اسم ہے آج کے سبق کا النبا. نبا کا مطلب ہے خبر، اور قرآن مجید میں یہ اسم 29 بار استعمال ہوا ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور چھٹا عربی اسم ہے النجم. نجم کا مطلب ہے ستارہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، کہ ستارے کی قسم ہے جب وہ جھک کر قریب آ جاتا ہے. اور لفظ نجم قرآن مجید میں 13 بار استعمال ہوا ہے. حضرات گرامی، ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ ہے عربی افعال، اور آج کا پہلا فعل ہے اصبح، اور یہ قرآن مجید میں 28 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اصبح یصبح، اس کا مطلب ہے صبح کرنا. فاصبح فی المدینہ خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس دن قبطی کو ایک تھپڑ مارا جس کے نتیجے میں وہ مر گیا، تو اس سے اگلے دن کی صبح انہوں نے اس شہر کے اندر بہت ڈرتے ڈرتے کی. مصر کے اندر انہوں نے وہ صبح بہت ڈرتے ڈرتے کی، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے اس واقعے کی خبر جب پھیلے گی اور بادشاہ تک جائے گی تو پھر اس کے نتائج خطرناک نکل سکتے ہیں. حضرات گرامی، دوسرا فعل ہے اصلاح. اصلاح یصلح، اصلاح کرنا. یہ فعل بھی قرآن مجید میں 28 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ارشاد ربانی ہے کہ وہ شخص جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی، پھر اس پہ نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوگا. اور تیسرا فعل ہے انجا. انجا ینجی کا مطلب ہے نجات دینا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 23 بار استعمال ہوا ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی کہ جو ایمان لائے تھے اور وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان کو ہم نے نجات دے دی. اور انجا ینجی یہ فعل قرآن مجید میں 23 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور چوتھا فعل ہے قدما. قدما یقدم، تقدیم، آگے بڑھنا، آگے لانا یا آگے کرنا. قرآن مجید میں یہ فعل 23 مرتبہ استعمال ہوا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. روز قیامت انسان کو ان چیزوں کی خبر دی جائے گی کہ جو اس نے پہلے بھیجا تھا یا جو انہوں نے بعد میں بھیجا تھا. یعنی زندگی کے اندر پہلے یا بعد میں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کی خبر روز قیامت ان کو دے دی جائے گی. ان کے نامہ اعمال کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی موجود ہوگی. حضرات گرامی، آخری فعل ہے کلمہ. کلمہ یکلم، تکلیم، گفتگو کرنا. قرآن مجید میں 20 مرتبہ یہ فعل استعمال ہوا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہیں کہ جن میں سے
بعض کو بعض پر ہم نے فضیلتیں بھی عطا کی ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے پیغمبر ہیں کہ جن سے خود اللہ نے کلام کی تھی، خود اللہ رب العزت نے جن سے گفتگو فرمائی تھی۔ اور وحی کے نزول کے جو طریقے رہے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت بھی خود کسی نبی سے ہم کلام ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا بہت زیادہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر الحمدللہ ہم نے تقریباً کوئی 500 سے زائد الفاظ قرآنی کا ترجمہ، معنی و مفہوم سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ قرآن مجید سے جڑنے، اس کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔